کا سبب بن جائے. اس کے دل میں اعتراض ہوا, اس کو اس کے ساتھی نے بہت سمجھایا کہ ایسا نہ کر, اعتراض نہ کر, دیکھ حدیث ہے, روایات ہے, مستند ہے, اعتراض نہ کر. اس کا عقیدہ کمزور تھا, علم کی مظاہر صرف و نحو میں مضبوط تھا, لیکن یہاں اس کے دل اس کا ماننے کو تیار نہیں تھا. توجہ, رات میں جب گھر گیا وہی طالب علم اپنا آپ کو ہوشیار بھی سمجھ پاتا ہے, بہت تیز ہوں گے. آنکھ لگ گئی, سویا. جب سویا ہے تو خواب میں اس نے قیامت کا منظر دیکھا, ہولناک منظر دیکھا. لوگ پیاس سے تڑپ رہے ہیں, العطش العطش کی آواز محشر بج پا ہے. ایک پیاس لگے گی حالت احتضار میں, یہ ذہن میں رکھیے, اور ایک پیاس لگے گی محشر میں جب حوض کوثر کا انتظار ہوگا. ذہن میں رکھیے, وہ پیاس سے سب لوگ تڑپ رہے ہیں, یہ بھی تڑپ رہا ہے, گھبرا گیا. یہاں سے بولنا, یہاں سے تڑپ رہا, یہاں سے آؤ کا بلند ہو رہی ہے. اس نے ایک طرف دیکھا کہ کوئی دریا, کوئی بہہ پانی کا دریا بہ رہا ہے, اس پر کچھ لوگ کھڑے کھڑے, کچھ جوان ہیں, کچھ ضعیف ہیں. یہ اس طرف گیا, جا کے دیکھا, کیا دیکھا, اس سے پوچھا کہ یہ جو بہ رہا ہے کیا ہے؟ اس نے کہا یہ حوض کوثر ہے. اچھا یہ جو کھڑے یہ کون ہے؟ بولا یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے دوسرے فرد کون ہے؟ کہا یہ امیر المومنین علی بن ابی طالب ہے. کہا یہ نقاب پوش خاتون کون ہے؟ کہا یہ دختر رسول علی کی زوجہ حسنین کی ماں ہے. جب یہ سنا اس کو تھوڑا سا دل میں اطمینان ہوا کہ چلو, لیکن علی اور رسول اللہ کا چہرہ اتنا ہیبت میں تھا, اتنا عیش میں تھا کہ اس کی ہمت نہ ہوئی کہ اسے کہ پانی مانگے. بی بی کے پاس گیا, کہتا ہے بی بی مجھے بہت زور سے پیاس لگی, بی بی میں تڑپ رہا ہوں, مجھے پانی پلا دیجیے. جب یہ کہا تو اس نے غور سے دیکھا کہ بی بی رو رہی ہے. بی بی نے منع کر دیا, کہا تجھے پانی کیسے پلاؤں؟ تو وہ ہے کہ جو میرے بیٹے کے غم میں روئے اور آنسو بہائے, تو کہتا ہے اس کو جنت نہیں ملے گی. تو جانتا ہے میرا بیٹا کس مظلومیت سے شہید کیا گیا. تو دنیا میں تو انکار کر رہا تھا کہ ایک آنسو کے بدلے جنت کیسے مل سکتی ہے. تو نے ہمارا دل دکھایا. تو جانتا ہے کہ میرا بیٹا, میرا جگر کس طریقے سے ذبح کیا گیا. ہم تڑپ رہے ہیں, وہ دیکھ رسول اللہ کو دیکھ, ابھی بھی رو رہے ہیں, وہ دیکھ مالی المرابی بھی گریا کر رہا ہے, اور تو نے کہا کہ ایک آنسو میں جنت کیسے مل سکتی ہے. کہتا ہے میں وہیں پر رونے لگا اور روتے روتے اپنا ہاتھ جوڑا, کہا بیوی مجھے معاف کر دو. بس یہ کہہ کر اس کی آنکھ کھلی, اور آنکھ کھلتے فوری دوڑا ہے مولا کے روزے پر, جا کے قدموں کو گرا, اپنا سر جو ہے مولا کی زری پہ رکھا, مولا میں گناہگار ہوں, مجھے معاف کر دو. صلوات پڑھیں. غم حسین کے آنسو, ایک آنسو میں جنت. عقل میں نہیں بیٹھ رہی ہے, بات عقل میں نہیں آ رہی ہے, لیکن اگر دل میں عقیدہ اچھا ہے تو عقل میں کیا ہے, دل میں بیٹھے گی. ہر چیز عقل کے ترازو پہ نہیں تولی جاتی ہے, ذہن میں رکھیں. فلسفہ, بعض جگہ فلسفہ پڑھنا منع ہے. کیوں؟ فلسفہ کہتا ہے جو چیز وجود رکھتی ہے وہ سامنے نظر آتی ہے. فلسفہ کہتا ہے وہ جگہ گھیرتی ہے. آگے بڑھ کے جب سوال ہوا خدا اگر ہے تو فلسفہ خدا کا انکار کرتا ہے. فلسفہ میں وہ اس فلسفے کی بات جو اصل فلسفہ جو ہے منطق بنیاد ہے. فلسفہ چونکہ عقل کے ترازو منطق سے فلسفہ آگے بڑھتا ہے, کہتا ہے کوئی چیز ہے تو وہ جگہ گھیرتی ہے, وجود رکھتی ہے. اگر اللہ ہے تو یہاں پر آ کر عقل قاصر ہو جاتی ہے. اللہ اگر جگہ گھیر لے تو اللہ نہیں,
اللہ اگر نظر آ جائے تو اللہ نہیں، کیونکہ محدود ہو جائے گا. اللہ محدود ہے، اللہ لا محدود ہے. تو ہر چیز عقل کے پیمانے پر. مثلا 2 رکعت نماز فجر کی، عقل مان رہی ہے؟ عقل مانے چاہے نہ مانے، حکم ہوا ہے 2 رکعت نماز واجب پڑھو، فجر کی پڑھیں گے. کوئی کہے کہ میں 2 رکعت کیوں پڑھوں، میں تو 4 رکعت پڑھوں. آپ پڑھ لیجیے، لیکن فرض تو 2 ہی ہے. ایسے ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ میں تو جلدی اٹھ جاتا ہوں، دل چاہتا ہے کہ 2 کیوں، میں 10 پڑھوں. آپ پڑھ لیجیے، لیکن وہ اللہ کا حکم نہیں ہے، وہ شریعت نہیں ہے. آپ ایسے کر سکتے ہیں، آپ کی مرضی. اسی طرح جیب سے اپنے پاس سے دین بنایا گیا ہے اور دین میں تحریفات کی گئی ہے. اسی تحریفات کو بچانے کے لیے، اسی دین کو، خدا رسول اور ائمہ کے دین کو بچانے کے لیے مولا حسین نے قیام کیا. بس آخری مختصر واقعہ کہ یہ جو مجلس برپا کرتا ہے، ایک تو آنسو کہ ایک آنسو میں جنت، پھر دوسرا سوال ہے اتنا کیوں خرچ کرتے ہو نام حسین پر، اتنا کیوں خرچ کرتے ہو نام حسین پر، اتنے تبرکات آپ جو ہے نام حسین پر بٹواتے ہیں، اتنا آپ لوگ جو ہے شان و شوکت سے یہ کام انجام، اتنا کیوں خرچ کرتے ہو. آئیے اس کا سنیے کہ ایک گھر تھا، پرانا واقعہ ہے یہ مستند، ایک گھر تھا جہاں پہ شیعہ علی رہتے تھے، اور اسی کی پڑوس میں ایک گناہگار بدکار طوائفہ رہتا تھا. محرم آیا، اس شیعہ نے اپنے گھر میں فرش ازاں بچھائی، ماتمی آئے، نوحہ آئے، مولانا آئے، سوز خان آئے، اتنا بڑا اہتمام کیا گیا. یہاں ماتم ہو رہا ہے، وہاں ان عزاداروں کے لیے چولہے پر نظر تیار ہو رہی ہے. دیکھ جو ہے چولہے پر چڑھی دیکھ تیار ہو گیا. یہاں بانیان مجلس بھی ماتم کر رہے ہیں، تمام سامعین ماتم کر رہے ہیں، وہاں پڑھ رہے ہیں، گریہ و بکا بلند ہے، زور زور سے رونے کی آوازیں، سینہ زنی ہو رہی ہے، ماتم ہو رہا ہے. اور وہاں ان عزاداروں کے لیے جو ہے نظر کا اہتمام ہو رہا ہے، نظر جو ہے چولہے پہ چڑھی ہوئی ہے. یہ جو خاتون تھی، جو گناہگار تھی، طوائفہ تھی، یہ بھی اپنے گھر میں کھانا پکا رہی تھی. تو اس کو وہاں آگ کی ضرورت پڑی کہ میں آگ کہیں سے لاؤں تاکہ اپنا چولہا جلاؤں. اس نے دیکھا ہمارے پڑوس میں دھواں اٹھ رہا ہے تو آگ بھی ہوتی ہے. یہ اس گھر میں داخل ہوئی، دیکھا سب لوگ ماتم میں مصروف ہیں. بس وہ گئی، جا کے اس نے جو جس پر نظر مولا پک رہی تھی اس کے نیچے جو لکڑی تھی وہ لکڑی بجھ چکی، وہ لکڑی آگ سے بجھ چکی تھی. بس اس خاتون نے اس لکڑی کو ہوا دی، اس انگارے کو ہوا دی اور آگ جل گئی. اس پہ سے تھوڑی سی آگ لے کر وہ اپنے گھر میں آئی اور اپنا کھانا تیار کیا. سنیے، بس جیسے کھانا تیار ہوا اور اس کی آنکھ لگ گئی. توجہ، آنکھ لگی، وہی قیامت کا منظر. تمام گناہگاروں کو جہنم میں لے جایا جا رہا ہے. 2 فرشتوں نے پکڑا، اسے جہنم کی طرف لے جانے لگے. اتنے میں مولا حسین تشریف لائے، کہا اس خاتون کو جہنم میں نہ ڈالو. بولا کیا بات ہے قبلہ، آپ کو پتہ نہیں ہے گناہگار ہے، یہ طوائفہ ہے. کہا نہیں، اس کی ہم نے شفاعت کر دیا ہے. تو دست ادب پوچھتے ہیں فرشتے، مولا ایسی کیا بات ہے جو آپ نے اس کی شفاعت کر دی ہے؟ کہا تجھے معلوم ہے وہاں میرے عزادار ماتم کر رہے تھے، وہاں میرے عزادار جو ہے سینہ زنی کر رہے تھے، ان کے لیے نظر کا اہتمام ہو رہا تھا اور اس نظر کو پکنے میں آگ جو ہے ٹھنڈی ہو گئی تھی. تو اس خاتون کے ہاتھ چیک کر، اس خاتون کے بال چیک کر. یہ ان آگ کو جب ہوا دینے لگی تو اس ہوا دینے سے آگ جل گئی اور میرے عزاداروں کا نیاز جو ہے پڑ گئی. بس اس ادا نے، اس کے اس عمل نے اس کی شفاعت کرا دیا. صلی اللہ علیہ وسلم محمد. جب وہ خاتون نے دیکھا کہ یہ حسین شخص جنہوں نے میری شفاعت کرا دی، اس کو پتہ ہے میں تو گناہگار ہوں، میں طوائف روتے روتے پوچھتی ہے آپ کون ہیں؟
کہا میں علی کا بیٹا اور فاطمہ کا بیٹا ہوں، میرا نام حسین ہے۔ وہ شیعہ نہیں تھی، تڑپنے لگی، کہا مولا میں تو آپ کو مانتی بھی نہیں تھی، مولا میں نے تو قصداً وہ کام کیا ہی نہیں تھا، میں تو اپنے گھر کے لیے اس آگ کو لینے گئی تھی، میں نے دیکھا چولہا بجھا ہے، میں نے اس میں جلا دیا۔ کہا کہ ہم اپنے چاہنے والوں کا یا ہمارے اوپر کوئی ذرہ برابر بھی احسان کر دے تو ہم اس کو واپس لوٹا دیتے ہیں، تیری اسی ادا نے تو شفاعت کا مستحق کر دیا۔ بس یہ سننا تھا، وہ خاتون گری، ہاتھوں کو جوڑا، کہا مولا آج سے میں وعدہ کرتی ہوں، آج سے میں تمام گناہ میرے معاف ہو گئے ہیں، اور آج سے میں گناہ نہیں کریں۔ لہٰذا اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ اس عزاداری، اس مجلس عزا میں جتنا ہمارے بھر سکو، ضروری نہیں ہے کہ پیسہ دولت ہو، جتنا ہمارے اندر استطاعت ہو اس حساب سے اس میں حصہ لے۔ دو محرم دو طرح کے مسائل پڑھے جاتے ہیں، ایک یہ کہ آج قافلہ حسینی کربلا میں نینوا میں اترا، مولا نے اپنے قافلے کو آج کربلا میں اتارا، اور کربلا کی کچھ روایتیں ہیں کہ کربلا کی زمین کو خریدا، اور خرید کر قبیلے اسد والوں سے خریدا اور ان کو واپس صدقہ دیتا، لیکن کچھ شرط لگائی۔ مولا نے کہا دیکھو یہ زمین میں تمہیں واپس دیتا ہوں، لیکن میری کچھ شرط ہے۔ دیکھو جب میرے زائرین آئے نا تو ان کو 3 دن مہمان رکھنا، ان کی مہمان نوازی کرنا، اور جب میری قبر کی نشاندہی کر دے گا، ہمارے لاشیں دفنا دے گا۔ یہ حسین ہے کہ جہاں دفن ہوتے ہیں وہاں کی زمین بھی مشروط خرید لیتے ہیں۔ مولا حسین کا سفیر ہے، اسے مسلم بن عقیل کہتے ہیں۔ جب مولا نے روانہ کیا مسلم بن عقیل کو، تو جب مسلم بن عقیل پہنچے ہیں کوفہ، تو یقین جانے روایت پر 18,000 کوفیوں نے ان کی بیعت کیا، 18,000 کوفیوں نے بیعت کیا۔ لیکن جب اس کی خبر ابن زیاد کو پہنچی، اس نے فوری بھیجا کارندہ، اس نے جا کر اعلان کیا کہ جو حسین کی بیعت کرے گا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ کچھ لوگوں کو خرید لیا اور کچھ لوگوں کو جان کی دھمکی دے کر پھر جب اگلے دن فجر کی اذان ہوئی، جب مسلم بن عقیل مسجد میں پہنچے تو یقین جانے روایت کہتی ہے کہاں 18,000 کا مجمع، وہ کہاں روایت میں کہ 2 سے 3 افراد موجود تھے، اور جو بقیہ تھے وہ مسلم کے پیاسے ہو گئے، مسلم کے قتل کے پیاسے ہو گئے۔ جناب میں مختصر مسائل بتا، جناب مسلم کو جب پتہ لگا کہ میرے خلاف جو ہے یہ لوگ کھڑے ہو گئے ہیں اور مجھے قتل کرنے کا سوچ رہے ہیں، مختلف پہلے جناب مختار ثقفی کے گھر میں ٹھہرے، اس کے بعد ایک اور نام آتا ہے 3 گھروں میں ٹھہرے، اور ان گھروں سے بھی ان گھر والوں کو بھی قتل کر دیا گیا۔ مسلم بن عقیل آگے بڑھتے تھک گئے، لاچار ہو گئے، پیاس کی شدت ہے، بھوک کی پیاس ہے، پھر یہ مسلم بن عقیل ایک مسجد کے کنارے کھڑے ہوئے تو ایک ضعیفہ ماں کھڑی تھی۔ مسلم نے کہا ضعیفہ میں پیاسا ہوں، مجھے پانی پلا دے۔ ابھی مسلم فلاں گھر سے جنگ لڑ کے نکلے ہیں اور بھاگتے ہوئے یہاں پہنچے ہیں، جیسے ان کے سامنے پانی کا پیالہ آیا اس کو اپنے لبوں سے لگانا چاہا، ہونٹ زخمی تھے، خون جو ہے پیالے میں گرا، مسلم نے پیالہ واپس کر دیا، کہا شاید پانی میرے نصیب میں نہیں آزاد۔ بس اس خاتون نے پوچھا تم ہے کون، اپنے گھر جاؤ، کہا نہیں میرا یہاں کوئی گھر نہیں ہے، میں مسافر ہوں۔ کہا ہو کون، کہا میں مسلم ہوں، عقیل کا بیٹا۔ کہا کون عقیل، کہا علی کے بھائی۔ جیسے سننا تھا وہ محبان اہل بیت تھی، رونے لگی، کہا آئیے آپ میرے گھر میں تشریف لائیے۔ اس نے اپنے گھر میں سہارا دیا، اپنے گھر میں ٹھہرا دیا۔ عزاداروں اس خاتون طوعہ کا ایک ملعون بیٹا بھی تھا،
اس بیٹا جو ہے انعام کی لالچ میں پورا دن مسلم کو ڈھونڈتا رہا. جب گھر لوٹا ہے تو پتا چلا اچھا مسلم میرے ہی گھر میں ہے. ماں سے جھوٹ بول کر گیا ہے وہ ابن زیاد کو خبر دینے کے لیے کہ مسلم میرے ہی گھر میں ہے. بس صبح ہوتا ہی تمام لشکر نے اس طوع کے گھر کو گھیر لیا. یہ علی کا شعر ہے. جب طوع کے گھر کو گھیر لیا, طوع کے گھر پر حملہ کرنے لگے تو مسلم بولے ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں گھر میں ہوں اور میں جس نے مجھے پناہ دی ہے اس پر کوئی حملہ کرے. مسلم تلوار لے کے باہر آئے اور لائنوں سے اس طرح کی جنگ کی کہ جو 3,000 کا لشکر تھا وہ پیچھے ہٹ گیا. مسلم کا مقابلہ نہیں کر سکے اور لشکر کو بلایا. ابن زیاد کہتا ہے وہ اکیلا تنہا اور تم 3,000 کا لشکر اس کو نہیں مار پا رہے. تو کہتا ہے ارے یہ علی کا فرزند ہے, یہ خاندان بنی ہاشم کا لڑکا ہے, اس کو مارنا آسان نہیں ہے. اتنے میں انہوں نے جو ہے وہی اپنے معاویہ والی سیاست کی کہ جیسے ہی مسلم جو ہے ان کی فوج کو مارتے مارتے آگے لے گئے, انہوں نے وہیں سے پیچھے سے ایک کھڈا کھودا, ایک گڑھا کھودا, اس پہ لکڑیاں بچھائیں اور لکڑیاں بچھانے کے بعد گھاس ڈال دی. اتنے مسلم لڑتے 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 ان کے اس سازش کو سمجھ نہ پائے اور اس گھڑے میں جا گرے. جیسے ہی علی کا شعر جب کھڈے میں گرا ہے عزادارو, اب کھڈے میں مسلم بن عقیل ہیں. اب لائنوں نے چاروں طرف سے مسلم کو گھیرا. جس کے ہاتھ میں بھالا تھا اس نے مسلم کو بھالا کھینچ کے مارا, جس کے پاس تیر تھے اس نے تیر مارا اور کئیوں نے پتھر مارا. جناب مسلم کو گرفتار کر کے رسی میں جکڑ کر ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا. جیسے ہی جناب مسلم دربار میں داخل ہوئے تو کسی شخص نے کہا ارے تم نے امیر کو سلام نہیں کیا. مسلم کہتے ہیں میرا ایک ہی امیر ہے جس کا نام حسین ہے. عزادارو, جناب مسلم کا یہ کہنا تھا. ابن زیاد نے کہا تو مجھے سلام کر, میں نہ کر میں تجھے قتل کر کے رہوں گا. عزادارو, جناب مسلم کہتے ہیں بس میری کچھ وصیتیں ہیں, وہ میری وصیتیں سن لے اور ہو سکے اس کو ادا کر دینا. مسلم کہتے ہیں کہ میں کچھ 700 درہم غالباً کا میں مقبوض ہوں, میری میری تلوار بیچ کر اس کو ادا کر دینا, اور میرے 2 بچے ہیں ان کو واپس بھیج دینا. مختلف وصیتیں ہیں تاریخ میں, اور آخری وصیت یہ ہے کہ میرے آقا حسین مدینے سے چل چکے ہیں, کوفہ آ رہے ہیں. میں میرے آقا سے کہہ دینا یہ کوفہ سارے باغی ہو چکے ہیں, یہ سارے بے وفا ہیں, انہوں نے مجھے نہیں چھوڑا, بس میرے آقا سے کہہ دینا یہاں تشریف نہ لائیں. عزادارو, یہ حرام خور کے فرزند تھے جنہوں نے وصیت پوری نہیں کی. اتنے میں دارالامارہ کے پاس جناب مسلم کو لے کے گئے اور اس کے حکم کے مطابق جناب مسلم کا سر تن سے جدا کرنے والے تھے. جناب مسلم نے کہا ارے مجھے تھوڑا سا وقت دے دے. ارے آسمان کی طرف نگاہ کی, کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ, اے ابا عبداللہ آپ پر میرا سلام ہو. عزادارو, ادھر مولا حسین ثعلبیہ پہ بیٹھے تھے, اچانک بیٹھے بیٹھے کھڑے ہو گئے. وعلیکم السلام یا اخی, اے میرے بھائی تجھ پر میرا سلام ہو. جناب زینب نے دیکھا, کہا بھیا کوئی نظر نہیں آ رہا, کس کو جواب دے رہے ہیں؟ میرے مولا حسین نے 2 انگلی کا اشارہ کیا, کہا بہن دیکھو یہ میرا مسلم ہے. جیسے ہی بہن نے منظر دیکھا, اللہ کسی بھائی اور کسی بہن کو یہ منظر نہ دکھائے, بہن نے دیکھا مسلم سر جھکائے بیٹھے ہیں لیکن تلوار لیے کھڑا ہے. عزادارو, لائن نے سر مسلم پر تلوار ماری, مسلم کا سر جدا ہوا, آپ کا لاشا جو ہے بلندی سے زمین پر پھینکا گیا. بہن تڑپ کے رونے لگی. عزادارو, آگے کا منظر سنیے گا. جیسے مسلم شہید ہو گئے, مولا حسین نے کہا زینب جاؤ ذرا مسلم کی یتیمہ کو لے کر آؤ. عزادارو, آپ کی بیٹی والے ہوں گے. جناب مسلم کی یتیمہ لائی گئی. عزادارو, دیکھیے مولا حسین نے اس 5 سال کی بچی کے سر پہ ہاتھ رکھا, بوسے دینا شروع کیا. ارے ہاشمی خاندان کی بیٹی ہے, تڑپ کے دیکھنے لگی چچا آپ کو اس طرح پیار کر رہے ہیں جیسے کسی یتیمہ پہ کیوں پیار کیا جاتا ہے, کیا میرے بابا نہ رہے؟ عزادارو, حسین نے بچی کو سینے سے لگایا, پیار کرنے لگے. زینب سے کہا جاؤ 2 گوشوارے لے کر آؤ, میں بچی کو گوشوارہ پہناتا ہوں. عزادارو, ادھر جب بچی کو گوشوارہ پہنایا جا رہا ہے, بچی کے سر پہ ہاتھ رکھا جا رہا ہے, بچی کو بوسہ دیا جا رہا ہے. عزادارو, وہیں قریب ہے ایک ننھی سی بچی اور ہے جس
کا نام سکینہ ہے کہ جب وہ دیکھتی ہے جب کوئی یتیم ہوتا ہے تو اس کو گوشوارے پہنائے جاتے ہیں، جب کوئی یتیم ہوتا ہے تو اس کے سر پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے، ارے سینے سے لگایا جاتا ہے۔ عزادارو یہی بچی سکینہ ہے اور شام کا بازار ہے۔ عزادارو اس بچی کو باپ سے لپٹ کر رونے بھی نہ دیا گیا۔ عزادارو یہ وہ مظلوم بچی ہے کہ جب باپ اس دنیا سے رخصت ہوا، جب بچی بابا کا سر مارتی ہے تو لائن تازیانہ مارتا ہے، لائن تماشے مارتا ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعظم الذین ظلموا ایام علیہم۔ کہتے ہیں مولانا خود مسائل پڑھتے ہیں، خود نہیں روتے۔ تصور کریں مجلس ختم ہوئی، اگر میں گھر جاؤں اور تنہائی میں بیٹھوں، آپ نے سنا ہے، میں نے پڑھا ہے، اگر میں پھوٹ پھوٹ کے روؤں میں پڑھوں کیسے؟ یہ وہ مسائل ہیں میں نے کل بھی کہا جس میں شرم نہیں آنی چاہیے، اور یہ وہ محرم ہے کہ ہر شیعہ اہل بیت کے گھر سے پتہ لگنا چاہیے آج اس کے گھر سے جنازہ نکلا، آج اس کے گھر میں موت ہو۔ اس 10 دن کو سوگ ایسا منائیں کہ جیسے میرے گھر میں میت ہوئی۔ پڑھنے والے تجھے واسطہ محمد آل محمد کا ہمارے ناظرین کو باعث شفاعت نصیب فرما، تجھے واسطہ محمد والے محمد ہم سب کے گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما، تجھے واسطہ محمد والے محمد کا مولا ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یہ مشہور معروف جملہ ہے قلیل سی عبادت، میرے نزدیک صحیح نہیں ہے، مولا ہماری اس عظیم عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا مولا جس امام کا نعرہ لگاتے ہیں، جس امام کا صوت مناتے ہیں مولا، اس امام کی سیرت کو پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور جو مومن جہاں جہاں بیمار ہیں مولا ان سب کو شفا کلی نصیب فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، تمام مومنین کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ہر قسم کی آفات و بلا سے محفوظ فرما، وقت امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار و شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ خاتم حسین 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 تاخیر ہونے کی وجہ سے نہیں پڑھ پایا، مصائب سے متصل ہو کر 2 بار حضرت مسلم کے بچوں کی شہادت کے حوالے سے مرثیے کی وجہ پڑھوں گا، اس کے بعد چھوٹا سا نغمہ یار کوئی بچپن میں نہ آوارہ وطن ہو، یار کوئی بچپن میں نہ آوارہ وطن ہو، پردیس میں کوئی نہ گرفتار محن ہو، دل چاک نہ غربت میں کوئی گنجائش کسی کے نام مرادوں کا چمن ہو، اور کن باہو بھرا جس کا وہ برباد نہ ہوئے، ارے
شاد نہ ہو ارے یہ بات جگر بندو پا مسلم کے ہے آیا رجلال انہیں پا ہے قتل کو لایا اور ظالم نے ذرا غریبوں پا نہ کھایا اور دونوں کو برابر رہے شمشیر بٹھایا اور گردن کو نہ جھکنے دیا سجدے میں خدا کے اور سر کاٹا بڑے بھائی کا چھوٹے کو دکھا کے یار کوئی بچپن میں نہ آوارہ وطن ہو یا حسین یا حسین یا حسین جگہ جگہ ہے علم گواہی دلوں پہ تیری ہے بادشاہی جگہ جگہ ہے علم گواہی دلوں پہ تیری ہے بادشاہی لبوں پہ تیرا انعام غازی وفا کا تو ہے امام غازی سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی تیرے علم کا ہے ہم پہ سایہ ہے ہم پہ سایہ ہے پنجے تن کا تیرے علم کا ہے ہم پہ سایہ ہم پہ سایہ ہے پنجے تن کا بلند تیرا مقام غازی وفا کا تو ہے امام غازی تو باوفا ہے تو لاپتہ ہے بے آسروں کا تو آسرا ہے تو باوفا ہے تو لاپتہ ہے بے آسروں کا تو آسرا ہے جہاں بھی چل جائے امام غازی وفا کا تو ہے امام غازی جو تیرے بازو قلم نہ ہوتے اسیر اہل حرم نہ ہوتے جو تیرے بازو قلم نہ ہوتے اسیر اہل حرم نہ ہوتے نہ جاتی زہران یوں شام غازی وفا کا تو ہے امام غازی ہم غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی سلام سے یا حسین یا حسین باوفا غازی میرے باوفا غازی میرے باوفا غازی میرے باوفا غازی میرے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین متوجہ السلام علیکم ابا عبداللہ السلام علیکم ابن رسول اللہ السلام علیکم ابن امیر المومنین السلام علیکم ابن فاطمہ الزہرا سیدۃ نساء العالمین السلام علیکم ابن خدیجہ الکبریٰ ام المومنین السلام علیکم ابو الفضل العباس ابن امیر المومنین السلام علیکم جمیعاً ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ولی الغرباء السلام علیکم ولی الضعفاء والفقراء السلام علیکم شمس شموس انیس النفوس سلطان رب العجم یا ابن حسن یا علی ابن موسی رضا
نازل القدر والقضاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم على صاحب العصر والزمان. السلام عليكم شريك القرآن. السلام عليكم امام الانس والجان. اجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهرك ورحمة الله وبركاته.